ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے نماز جمعہ پڑھ لیں گے اور اس کا ترجمہ کر لیں گے، اس پر ہم لوگ بس کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ ہم لوگ صرف شرح رکھیں گے اس کی. باب صلاۃ الجمعاتی، باب صلاۃ الجمعاتی. جی ہاں، کل من لزمته المکتوبۃ لزمته الجمعۃ اذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلي في المصر یہ اگرچہ کہ غیر منصرف ہے لیکن چونکہ الف لام لگا ہوا ہے نا تو اس لیے ہم اس کو کسرہ دے رہے ہیں. ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه. باب صلاة الجمعة، جمعہ کی نماز کا باب. باب صلاة الجمعة، جمعہ کی نماز کا باب. كل من لزمته المکتوبۃ لزمته الجمعة، ہر وہ شخص جس پر فرض نماز لازم ہے اس پر جمعہ کی نماز بھی لازم ہے. كل من لزمته الجمعة، ہر وہ شخص جس کے لیے فرض نماز لازم ہے، لزمته الجمعة، اس کے لیے جمعہ بھی لازم ہے. اذا كان مستوطنا، جبکہ وہ وطنی ہو یعنی مقیم ہو، ببناء، عمارت میں ہو، جبکہ وہ وطنی یعنی مقیم ہو، عمارت میں ہو، عمارت ہو، بنا عمارت سے، عمارت کے معنی میں ہے. بینہ و بینہا، بین الجامع، بینہ و بینہا یعنی بین المسجد الجامع، اس کے اور مسجد کے درمیان جہاں جمعہ پڑھی جاتی ہے، فرسخن، ایک فرسخ کا فاصلہ ہے، ایک فرسخ 5 کلومیٹر. بینہ و بینہا فرسخن، اس کے اور جمعہ کے پڑھے جانے کے مقام کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ ہو، فما دون یا اس سے کم، ایک فرسخ یا اس سے کم، فما دون ذالک، اس سے کم کا فاصلہ. کل من لزمته المکتوبۃ لزمت الجمعۃ، ہر وہ شخص جس کے لیے فرض نماز لازم ہے اسے جمعہ لازم ہے. اذا کان مستوطنا، جبکہ وہ وطنی یعنی مقیم ہو، ببناء، عمارت میں ہو، بینہ و بینہا، اس کے اور جمعہ پڑھے جانے کے مقام پر، فرسخن، مقام کے درمیان، فرسخن فمادون، ایک فرسخ یا اس سے کم کا فاصلہ ہو. الا المرأۃ، سوائے عورت کے، والعبد، اور غلام کے، والمسافر، اور مسافر کے، والمعذور، اور معذور کے، بمرض، مرض کے سبب سے ہو، او مطر، یا بارش کے سبب سے ہو، او خوف، یا خوف کے سبب سے ہو. یہ مرض، مطر اور خوف یہ معذور کی وضاحت ہے. ہاں، مرض، خوف، مرض، مطر اور خوف یہ معذور کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. الا المرأۃ، یہاں سے نا، سوائے عورت، والعبد، اور غلام، والمسافر، اور مسافر، والمعذور، اور معذور کے. جمعہ کے وجوب سے انہوں نے چار لوگوں کو مستثنیٰ کیا، عورت کو، بندے کو، مسافر کو، عورت کو، غلام کو، اور مسافر کو، اور معذور کو. معذور کون ہے؟
معذور ہو بمرض بیماری کے سبب سے، او مطر یا بارش کے سبب سے، او خوف یا خوف کے سبب سے. باہر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، شیر ہے، نہیں نکل سکتا گھر سے، یا دشمن اس کے انتظار میں ہے، باہر نکلے گا تو قتل کر دے گا، تو وہ معذور ہے. یا پھر بارش اتنی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا، یا پھر بیمار ہے، تو وہ بھی معذور ہے. تو معذور کے انہوں نے 3 کیفیتیں بیان کی معذور کے ہونے کے سبب سے. واضح ہے؟ وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمْ، اور اگر وہ حاضر ہو جائیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن جمعہ ان کے ساتھ منعقد نہیں ہوگا. دیکھیے کافی مطلب ہے کہ عورت ہے یا پھر مسافر ہے یا معذور ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں جمعہ ہو جائے گی ان کی، لیکن جمعہ ان کے ذریعے منعقد نہیں ہوگا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو مولوی میں یہ ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں تو کیونکہ پھر آپ کنفیوژن میں رہیں گے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے مولوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے ہونے کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ کم سے کم 40 آدمی ہونا، 40 آدمیوں کا ہونا، 40 آدمی ہونا جو مقیم ہوں گے وہاں کے، اور وہاں باقاعدہ پختہ عمارتوں میں رہتے ہوں گے. ایسا نہیں کہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، نہیں، پختہ عمارتوں میں رہیں گے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے منعقد نہیں ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ 40 میں ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اگر 50 عورتیں آ جاتی ہیں اور 10 مرد رہتے ہیں تو جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز ہو تو جائے گی لیکن وہ 40 میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمْ، اگر وہ حاضر ہو جائیں تو جمعہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، جمعہ ان کی ادا ہو جائے گی، لیکن ان کے ساتھ جمعہ منعقد نہیں ہوتا. منعقد ہونے کے لیے وہ جو جس کا ذکر آیا وہ ویسے 40 آدمی ہو. رائے مرجو ہے یہ، لیکن ہم شرح کے وقت پر کریں گے. یعنی جمعہ ہو جائے گا، یعنی مطلب جمعے کا اجر ملے گا لیکن منعقد نہیں ہوگا، کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ان کی تعداد کو کاؤنٹ نہیں کریں گے جمعہ ہونے کے لیے. ان کی بنیاد پر اگر وہ ہیں تو ان کی بنیاد پر جمعہ نہیں پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے. اس کے بدلے عورتوں کی جمعہ کی نماز کامل ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بول رہے ہیں کہ وہ 40 میں ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ اس کی بنیاد پر ہم لوگ جمعہ پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ ہم لوگ اس کے بدلے ظہر پڑھ لیں گے، اس کے بدلے ظہر پڑھیں گے ہم لوگ، کیونکہ جمعہ کے بدلے ظہر ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے اجزاءتہم کا مطلب یہ کہ اگر وہ 40 آدمی ہیں، ٹھیک ہے، 40 آدمی ہیں، اس مقام کے لوگ ہیں، 40 آدمی ہیں، اگر اس کے بعد جو ہے عورتیں آ جاتی ہیں تو ان کا جمعہ تو ہو جائے گا، لیکن ان کے ساتھ منعقد نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ وہ جو 40 کی تعداد میں ہے نا ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. اگر ان کے علاوہ اگر 40 ہیں تو پھر جمعہ منعقد ہوگا، اس میں جمعہ پڑھیں گے، لیکن ان کے علاوہ اگر 40 نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ظہر پڑھ لیں گے. تو مطلب اگر شیخ ایک امام صاحب ہیں اور وہ 1,00,000 عورتوں کے مجمع پہ ان کو بلایا جاتا ہے، جی ہاں، جمعے کی نماز پڑھائیں گے ہی نہیں، وہ ظہر کی نماز پڑھائیں گے. اگر وہاں 40 آدمی نہیں ہیں، بھلے ہی اگر وہ 40 آدمی نہیں ہیں، اگر 40 آدمی وہاں نہیں ہیں، اگر 40 آدمی نہیں ہے وہاں اور وہ اس کیفیت کے ساتھ ہے تو جمعہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تو آپ چھوڑ دیجئے، مثال کے طور پر جو ہے 1,00,000 آدمی ہیں اور وہ سب مسافر ہیں، تب بھی جمعہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ظہر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی اس کے بعد. الا المعذورہ، دیکھیے پھر بھی تو مطلب یہ کہ ان کو ہم شامل نہیں کریں گے. الا المعذورہ، سوائے معذور کی انہوں نے 3 باتیں بتائی. وہ معذور ہے بیماری کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے. سوائے معذور کے اذا حضرہا، جب وہ حاضر ہو جائے، وجبت علیہ، تو اس پر واجب ہو جائے گی جمعہ، وانعقدت بھی، اس کے ساتھ منعقد بھی ہوگی. یعنی اگر معذور آ جاتا ہے، اس کو مستثنا ہے، وہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بیمار اگر آ جاتا ہے تو اس کو کاؤنٹ بھی کریں گے وہ 40 میں، اور پھر وہ جمعہ اس پر واجب بھی ہو جائے گی، اس وقت آنے کے بعد واجب ہو جائے گی. ہاں، الا المعذورہ، سوائے معذور کے، اذا حضرہا، جب وہ آ جائے، وجبت علیہ، تو اس پر جمعہ واجب ہو جائے گا، وانعقدت بھی، اور اس کے ساتھ منعقد بھی ہوگا، وہ 40 میں اس کو کاؤنٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ الا المعذورہ، سوائے معذور کے، اذا حضرہا، جب وہ آ جائے، وجبت علیہ، تو جمعہ اس پر واجب ہو جائے گا، وانعقدت بھی، اور اس کے ذریعے منعقد بھی ہوگا. ومن شرط صحتہا، اور جمعہ کے صحیح ہونے کے شرط میں سے ہے، فعلھا فی وقتہا، اس کو وقت پر کرنا، جمعہ کا جو وقت ہے اس میں کرنا. ومن شرط صحتہا، اور جمعہ کے صحیح ہونے کے شرط میں سے ہے، فعلھا فی وقتہا، اس کو وقت پر کرنا، فی قریۃ، اور قریے میں کرنا، راستے میں نہیں.
وَأَنْ يَحْضُرَهَا دوسری شرط ہو گئی. پہلی شرط انہوں نے کی وقت کی شرط لگائی، اور دوسری شرط قریے کی لگائی، اور تیسری شرط لگا رہے ہیں وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِينَ بِهِ 40 کہ مقامی رہنے والوں میں سے 40 آدمی اس میں حاضر ہوں. وَأَنْ يَحْضُرَهَا کہ اس میں حاضر ہوں یعنی شریک ہوں جمعہ کی نماز میں، مِنَ الْمُسْتَوْطِنِينَ مقیمین میں سے، مقامی رہنے والوں میں سے، 40 اس قریے کے مقامی لوگوں میں سے 40 آدمی وہاں موجود ہوں. من اہل وجوبہا، ہاں انہوں نے من اہل وجوبہا کہا، اس کے واجب ہونے والوں میں سے، جن پر یہ واجب ہے، جن پر یہ نماز واجب ہے، ان میں سے 40 آدمی واجب، 40 آدمی شریک ہوں. شیخ آپ وجہ بعد میں بتائیں گے نا کہ انہوں نے یہ 40 کیوں لگایا؟ بالکل بالکل شرح میں آئے گی وہ چیز. تو انہوں نے پہلی شرط کیا تھی؟ وقت پر کرنا، دوسری شرط یہ کہ قریے میں ہونا، تیسری شرط یہ کہ اس قریے کے ان لوگوں میں سے جن پر جمع واجب ہوتا ہے 40 آدمی ہو. اسی لیے انہوں نے دیکھے شرط کیسی لگائی، وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِينَ بِهَا 40 مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا. یہاں جملہ مکمل ہوتا ہے کہ اس میں مقامی لوگوں میں سے 40 آدمی آئے جن پر جمعہ واجب ہوتا ہے، اہل جمعہ پر وجوب والوں میں سے. اس کے بعد چوتھی شرط یہ بول رہے ہیں وَأَنْ تَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتان کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوں. فی کل خطبۃ، وان تتقدمها خطبتان کہ جمعہ سے پہلے 2 خطبے ہوں. فی کل خطبۃ حمد اللہ تعالی، ہر خطبے میں اللہ کی حمد بیان کی جائے. والصلاۃ علی رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. وقراءۃ آیۃ، اور ایک آیت کی کم سے کم تلاوت کرنا. والموعظۃ، اور نصیحت کرنا. یہ ہے خطبے جمعہ صحیح ہونے کے لیے ضروری چیزیں. پھر یہاں سے دیکھیے وان تتقدمها خطبتان کہ اس سے پہلے 2 خطبے ہوں. فی کل خطبۃ حمد اللہ تعالی، ہر خطبے میں اللہ کی حمد ہو. والصلاۃ علی رسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو. وقراءۃ آیۃ، اور ایک آیت کی تلاوت ہو. والموعظۃ، اور نصیحت کی جائے، اور نصیحت ہو. ویستحب ان یخطب علی منبر، اور مستحب ہے کہ امام ممبر پر خطبہ دے. ویستحب ان یخطب علی منبر، اور مستحب ہے کہ وہ ممبر پر خطبہ دے. فَإِذَا صَعَدَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، جب ممبر پر چڑھ جائے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو. فَإِذَا صَعَدَ جب بلند ہو جائے یعنی چڑھ جائے ممبر پر. أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ متوجہ ہو لوگوں کی طرف. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ اور انہیں سلام کرے. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ اور انہیں سلام کرے. ثُمَّ يَجْلِسُ پھر بیٹھ جائے. وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اور مؤذن اذان دے. وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اور مؤذن اذان دے. ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيَخْطُبُ پھر امام کھڑا ہو جائے اور خطبہ دے. ثم يقوم الامام فيخطب پھر امام کھڑا ہو جائے اور خطبہ دے. ثم يجلس پھر بیٹھ جائے. ثم يخطب الخطبۃ الثانیہ پھر دوسرا خطبہ دے. یعنی یہاں پوشیدہ، یہاں یہ بات یہ پوشیدہ ہے، مستتر ہے کہ امام بیٹھ کر پھر کھڑا ہو. ثم يخطب الخطبۃ الثانیہ پھر دوسرا خطبہ دے. ثم تقام الصلاۃ پھر نماز کھڑی ہو، پھر نماز قائم کی جائے. ثم تقام الصلاۃ پھر نماز قائم کی جائے. فینزل فیصلی بہم وہ امام نیچے اترے. فیصلی بہم رکعتین ان کو 2 رکعتیں پڑھائے. یجہر فیہما بالقراءۃ جس میں بلند آواز سے قراءت کرے. فیصلی بہم پس نماز پڑھائے ان کو رکعتین 2 رکعتیں. یجہر فیہما بالقراءۃ جس میں قراءت بلند آواز سے کرے. فمن ادرک معہ منہا رکعتن پس جو شخص پالے اس کے ساتھ اس میں سے 1 رکعت. اتمہا جمعتن تو وہ اسے جمعہ کے طور پر پورا کرے گا. ہاں بالکل. فمن ادرک معہ، وعلیکم السلام. فمن ادرک معہ پس جو پائے اس کے ساتھ، منہا اس میں سے، رکعتن 1 رکعت یعنی جمعہ کی نماز میں سے جو 1 رکعت پالے. اتمہا جمعتن تو وہ جمعہ کے طور پر پورا کرے گا، یعنی 1 اور رکعت مکمل کرے گا. وَإِلَّا أَتَمَّهَا ظُهْرًا ورنہ وہ ظہر کے طور پر مکمل کرے گا. یعنی 1 رکعت ملی تو جمعہ پڑھ لے گا 1 اور رکعت، لیکن اگر وہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پہنچتا ہے تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. أَتَمَّهَا ظُهْرًا وَإِلَّا أَتَمَّهَا ظُهْرًا ورنہ وہ اسے ظہر کے طور پر مکمل کرے گا. وَكَذَلِكَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ اسی طرح اگر وقت نکل جائے. وَكَذَلِكَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ اور اسی طرح اگر وقت نکل جائے. او نقص العدد یا تعداد کم ہو جائے. وقد صلوا رکعتن اور انہوں نے 1 رکعت پڑھ لی ہو. اتموها جمعتن تو اسے جمعہ کے طور پر پورا کر لیں گے.
وَكَذَلِكَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، اسی طرح اگر وقت نکل جائے، او نقص العدد، اور تعداد کم ہو گئی ہو، وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً، اور انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہو، أَتَمُّوهَا جُمْعَةً، تو اسے جمعہ کے طور پر پورا کریں گے، وَإِلَّا أَتَمُّوهَا ظُهْرًا، ورنہ وہ ظہر کے طور پر پورا کریں گے۔ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْمِصْرِ أَكْثَرُ مِنْ جُمْعَةٍ، اور جائز نہیں ہے کہ کسی شہر میں ایک جمعہ سے زیادہ ہوں۔ وَلَا يَجُوزُ، سوری، یہ پیچھے والی لائن میں آپ نے کہا وَكَذَلِكَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، ہاں تو یہ نقص العدد تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ خرج الوقت جب نکل ہی گیا جمعے کا وقت تو پھر تو ظہر ہونی چاہیے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک رکعت پڑھ لی انہوں نے کہا نا وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً، وقت کے نکلنے سے پہلے ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی تھی۔ دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جملہ آگے جب ہاں بالکل آگے جملے سے اس کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح اگر وقت نکل جائے اور یا تعداد کم ہو جائے، اس حال میں کہ انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تھی، مثال کے طور پر امام نے لیٹ کر دیا، تھوڑا سا وقت باقی تھا، نماز انہوں نے شروع کی عصر کے وقت شروع ہونے کے لیے، تو انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی، تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، تو اس کے بعد وہ جمعہ کے طور پر پورا کر لیں گے، ایک اور رکعت پڑھ لیں گے، ورنہ پھر ظہر پڑھنا پڑے گا۔ وَإِلَّا أَتَمُّوهَا ظُهْرًا، ورنہ اسے ظہر کے طور پر پورا کریں گے۔ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْمِصْرِ، اور جائز نہیں کہ شہر میں پڑھی جائے اکثر من جمعۃ، ایک سے زائد جمعہ کی نمازیں شہر میں پڑھی جائے، من جمعۃ واحدۃ، الا ان تدعو الحاجۃ، مگر یہ کہ ضرورت اس کی طرف دعوت دے، مگر یہ کہ اس کی ضرورت ہو، جیسا کہ آج کل ہے۔ ولا يجوز ان يصلى في المصر اکثر من جمعۃ، اور جائز نہیں کہ شہر میں ایک سے زیادہ جمعہ کی نماز پڑھیں، الا ان تدعو الحاجۃ، سوائے اس کے کہ اس کی حاجت ہو، الا اکثر منها، اس سے زیادہ پڑھنے کی، الا اکثر منها، اس سے زیادہ کی، یعنی ایک سے زائد جمعہ کی حاجت ہو، ایک سے زائد جگہوں پر جمعہ کی نماز پڑھنے کی حاجت ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَةَ، اور مستحب ہے اس کے لیے جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے، ان یغتسل، کہ غسل کرے، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ، اور دو کپڑے پہنے، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، اور دو صاف ستھرے کپڑے پہنے، وَيَتَطَيَّبَ، اور خوشبو لگائے، وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا، اور جلدی آئے اس کی طرف، مسجد کی طرف جلدی آئے، مسجد کی نماز کے لیے جلدی آئے، یعنی جتنا صبح پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَةَ، اور مستحب ہے اس کے لیے جو جمعہ کے لیے آئے، ان یغتسل، کہ غسل کرے، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نظیفین، اور دو صاف ستھرے کپڑے پہنے، وَيَتَطَيَّبَ، اور خوشبو لگائے، وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا، اور جلدی آئے اس کے لیے۔ فَإِنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، اور اگر وہ آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، لم یجلس، نہیں بیٹھے گا، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ دو رکعتیں پڑھ لے گا، یوجز فیہما، جن میں وہ اختصار کرے گا۔ جی ہاں، فَإِنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، اور اگر آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے، اگر وہ آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے، لم یجلس، نہیں بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ دو رکعتیں پڑھ لے، یوجز فیہما، جس میں وہ اختصار سے کام لے، مختصر رکعتیں پڑھے، یوجز فیہما یعنی ایجاز، مختصر، اختصار سے کام لے، اس میں اختصار سے کام لے۔ ولا یجوز الکلام والامام یخطب، اور بات کرنا جائز نہیں اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، خطبے کے وقت پر بات کرنا جائز نہیں۔ ولا یجوز الکلام، اور کلام جائز نہیں، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، الا الامام، سوائے امام کے، ومن کلمہ، اور اس شخص سے جس سے امام بات کر رہا ہو، سوائے امام کے اسے بات کرنا جائز ہے، او من کلمہ، یا اس شخص سے جس سے امام بات کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکیں گے، انشاءاللہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جمعے کی نماز کی ولاد سے مانگے تو سنتیں پہلے پڑھنی، پھر جمعے کی نماز، پھر اس کے بعد کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ اب جمعے کی نماز سے پہلے سنتیں تحقیق نہیں، آدمی کی بچی کا تھوڑا یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو عمل کی اہمیت پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہا کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے تم اپنا بندوبست کر لو، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ تو دونوں طرح کی چیزوں کو ہم رکھیں گے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کی بشارت بھی دی ہے،
اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل کے معاملے میں ہمیں سخت ہدایت بھی دی ہے. جب دونوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب شرائط پورے ہوں گے اور موانع ختم ہوں گے تو وہ چیز حاصل ہو جائے. یہ بنیاد ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا جو ہے یہ کہنا کہ کسی خاص عمل پر بھروسہ کر لینا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کیا اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کتاب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لکھ کر دیا ہو کہ وہ جو مغفرت مل رہی ہے اس کو تمہیں ملے گی. ایسی کوئی چیز ان کے پاس ہے؟ تو پھر کس بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ یہ اس کے لیے جو ہے بالکل درست نہیں. اسی لیے عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھا تھا؟ حذیفہ بن یمان جن کو منافقین کے نام معلوم تھے، انہوں نے عمر بن خطاب ہیں، کون نہیں جانتا کہ ان کے فضائل کیا ہیں، لیکن انہوں نے حذیفہ بن یمان سے یہ پوچھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ منافقوں کے جو نام تمہیں بتائے گئے ہیں کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ انتہا ہے، خوف کی انتہا ہے، یہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح امید کی انتہا بھی ہونا چاہیے. امید کی انتہا، دونوں چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ اب صحیح طریقے پر باقی رہ سکتا ہے. اس میں ظن رکھنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. جی ہاں، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا. یعنی حسب و نسب اس کا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمل میں پیچھے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ابو لہب میں آؤں. حضور کے چاچا تھے، سلام نسب نے اللہ. کوئی فائدہ نہیں دیا. موبائل میں آپ لے کے گئے تھے موبائل؟ مس کال کریں نا، مس کال کریں. جی موبائل آپ لے کے گئے، میں دیکھا آپ کا. کسی کو جو ہے مس کال ایک منٹ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. آپ یہاں ہے. اچھا قلم ٹھیک ہے. جہاں تک نماز میں کاندھا سے کاندھا لگانے کا سوال ہے تو یہ جماعت کے جو ہے بنیادی چیزوں میں سے ہے، قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا. ہاں، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ مسلمان ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ لیس علی عاتقہ شیء، کہ اس کے کاندھے پر کوئی چیز نہ ہو. کو کاندھا ڈھانپنا چاہیے اس کے پاس. جو سطر مرد کا بتایا گیا وہ کم سے کم سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کم سے کم سطر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس اگر نہیں ہے تو کم سے کم اتنا نماز کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، وہ پھر اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم نے اس کو کراہت پر محمول کیا ہے. نماز ہو جائے گی لیکن اس حال میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ باقاعدہ اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ وہ کاندھے پر کچھ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صلاۃ الجمعۃ. ہم اس کا ترجمہ کر چکے ہیں، اب اس کے مفہوم پر ہم کو جانا ہے. صلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کا باب. جمعہ کی نماز. جمعہ ہفتے کے سب سے افضل دن ہے ہفتہ کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن وہ جنت میں ڈالے گئے، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کے بارے میں یہودیوں کو اختیار دیا کہ وہ افضل دن کو منتخب کرے. انہوں نے ہفتے کو منتخب کیا، جمعہ کو وہ اختیار نہیں کر سکے، توفیق نہیں ملی اس کی. اور نصارہ نے اتوار کو منتخب کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ دن عطا کر دیا. یعنی جب سے آسمان و زمین قائم ہوئے اس وقت سے جمعہ کا دن ہی سب سے افضل تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ پر فضل کیا اور یہ دن امت مسلمہ کو عطا کیا. تو جمعہ کے کچھ خاص احکام ہیں، ان میں سب سے اہم ترین چیز وہ نماز ہے جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے. جی، سبق سے متعلق ہے. آپ نے کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دی گئی چوائس دی گئی. جی ہاں. ان کو مطلب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے نہیں یہ قبول کیا جمعہ؟ نہیں، ان کو خود منتخب کرنے کے لیے رسولوں کی بات نہیں آ رہی ہے بلکہ قوم کی بات آ رہی ہے. اس قوم کو اختیار دیا گیا کہ وہ منتخب کرے ان کے رسول کے ذریعے ان کے قوم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل دن تمہارے لیے کون سا ہو. تو بلکہ بعض روایتوں کی یہاں تک بھی آتی ہیں کہ ان کے لیے جمعہ کہا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ نہیں، ہم لوگ ہفتے کو منتخب کرتے ہیں، سرکشی کی. کل من لزمت المکتوبۃ لزمت الجمعۃ. ہر وہ شخص جس کے لیے فرض نماز لازم ہے، جمعہ کی نماز اس کے لیے لازم ہے. جمعہ کس پر واجب ہے؟ جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن کس پر فرض ہے؟ پہلے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ فرض نماز جس کے اوپر واجب ہے یا فرض ہے
اسی جمعہ کی نماز بھی اس کے اوپر لازم ہے یا فرض ہے یا واجب ہے. ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں الفاظ کو. آپ اصطلاحی فرق مت کیجیے، فرض میں، واجب میں، لازم میں اصطلاحی فرق مت کیجیے، کیونکہ فقہ میں فرق نہیں ہوتا لیکن اصول فقہ میں فرق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، لیکن دیگر جو نمازیں ہیں وہ مرد و عورت دونوں پر ہے، لیکن جمعہ کی نماز مرد پر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کی نماز مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد مسلمان مرد پر فرض ہے. پہلی شرط ہے عاقل اور بالغ. ان دونوں شرطوں کو ملا کر بولتے ہیں مکلف، کیونکہ تکلیف کی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، تو اس کو مکلف کہتے ہیں. ہم مکلف کہتے ہیں تو آپ اس کے معنی یہی سمجھ جائیے، عاقل اور بالغ. ٹھیک ہے. تو جمعہ کی نماز عاقل، بالغ، آزاد مسلمان مرد پر فرض ہے. یہ پہلی چیز ہو گئی. تو ان کے الفاظ مبہم ہیں لیکن اس میں صراحت ہے کہ ان پر نماز فرض ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد. جی ہاں، غلام نہ ہو. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ جو جمعہ کی نماز کے وجوب کی پہلی شرط کیا ہو گئی؟ مکلف ہو، عاقل بالغ آ گیا اس میں. اور دوسری شرط کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو. اور تیسری شرط کیا ہو گئی؟ آزاد ہو. اور اس کے بعد کی شرط کیا ہوگی؟ پانچویں مرد ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اذا کان مستوطنن، یہ جو ہے چھٹی شرط ہے. جبکہ وہ متوطن ہو، اس وطن میں رہتا ہو جس جگہ جماعت قائم کی جاتی ہے، جمعہ قائم کیا جاتا ہے، وہاں کا وہ وطنی ہو. وطنی کا ہونا جمعہ کے قیام کے لیے شرط ہے. اگر وطنی نہیں ہے، جیسے کہ مسافر ہے یا پھر مقیم ہے لیکن وہ مقیم چند دنوں کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کا مقیم نہیں ہے، اقامت اس کی دائمی نہیں ہے، تو ان پر جمعہ نہیں ہے. ان پر جمعہ نہیں ہے جن کا قیام عارضی ہوتا ہے یا پھر جو مسافر ہوتے ہیں. ہم مقیم کہیں گے عام الفاظ میں، جیسے اگر کوئی شخص کسی مقام پر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں جو ہے 4 دن سے زیادہ رکتا ہے، تو ہم اس کو مسافر کہتے ہیں، مقیم کہتے ہیں؟ مقیم کہتے ہیں. لیکن وہ مقیم عارضی ہے، اس مقام کا نہیں ہے وہ، تو اس پر اطلاق نہیں، وہ متوطن نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا، اس لیے انہوں نے مقیم کے الفاظ استعمال نہیں کیے، مستوطن کے الفاظ استعمال کیے کہ وہاں کا وطنی ہو، وہاں کا اس کی اقامت اس کی دائمی ہو. اس کے بعد کی شرط ہے بِبِنَاءٍ، عمارتوں میں رہتا ہو. عمارت جو لکڑی کی بنائی جائیں یا پھر مٹی کی بنائے جائیں. کپڑے کے جو خیمے ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں، وہاں پھر جمعہ نہیں ہوتا. جو اس طرح کے مقامات پر رہتے ہیں، باقاعدہ وطنی ہوں اور ان کے گھر ایسے ہوں جو بالکل پختہ ہوں، پختہ گھروں میں رہتے ہیں. پختہ کا مطلب یہ کہ ان چیزوں سے بنے ہوئے ہوں. یہ اس کے بعد کی شرط کیا ہو گئی؟ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُونَ ذَلِكَ. اس کے اور جمعہ جس مقام پر قائم کی جاتی ہے ان کے درمیان 1 فرسخ کا فاصلہ ہو. 1 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 5 کلومیٹر کا فاصلہ. 5 کلومیٹر کا فاصلہ رکھیے، وہ زیادہ مناسب ہے تاکہ مسافت کو پہچاننے میں آسانی ہو. تو یہ شروط جب ہوں گے تو اس کے اوپر جمعہ فرض ہوگا. جس کے پاس یہ شرطیں ہوں گی اس کے اوپر جمعہ فرض ہوگا. اس میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں ہوگی تو اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. جیسے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو اس پر تو ہے نہیں، لیکن اس سے پوچھا ضرور جائے گا. اور اسی طرح عقل نہیں ہے تو اس پر بھی فرض نہیں ہے. اور بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، تو اس پر بھی فرض نہیں ہے. اور اسی طرح غلام ہے، اس پر بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح وہ مسافر ہے تو اس پر فرض نہیں ہے. یا پھر جو ہے وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے، ایسی جگہ رہتا ہے جہاں گھر پختہ نہیں ہے بلکہ ایسے ڈیرے بنائے گئے ہیں، بر ہے، تو ان پر بھی فرض نہیں ہے جمعہ. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بدو باہر رہتے تھے، اس طرح کے بر میں رہتے تھے، قیام کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں جمعہ قائم کرنے کے لیے نہیں کہا، اور نہیں ان کو یہ حکم دیا کہ وہ مدینہ آ کر پڑھیں. تو وہ اہل وجوب میں سے نہیں ہے، اہل وجوب میں سے نہیں ہے. نہ تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مسجد نبوی میں آ کر ضرور پڑھا کریں، اور نہ ہی ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی جگہ وہاں کوئی جمعہ قائم کر لیں. ہاں، اپنی جگہ پر ظہر پڑھے جیسا کہ وہ پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالات تھے اس کے حساب سے انہوں نے یہ شرطیں اہل علم نے رکھی ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں. البتہ وہ خیمے جو لاجئین پناہ گزینوں کے جو خیمے ہیں سالوں باقی رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے، شیخ صالح المنجد حافظ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ خیمے ان کے دائمی ہو گئے ہوں اس طرح کہ پھر گویا وہ ان کا وطن بن گیا،
اب ان کو اپنے وطن میں واپس جانے کے کوئی حالات نہیں ہیں، تو پھر وہ وہاں کے متوطن مانے جائیں گے اور وہاں جمعہ قائم کریں گے. لیکن وہ عارضی ہیں، اگرچہ کہ سالوں گزر چکے ہوں لیکن عارضی ہیں اور ان کو ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے، تو ان کو جمعہ نہیں ہے ان کے لیے، وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو ہے دوسرے اہل وجوب کے تابع ہو کر پڑھ سکتے ہیں. جمعہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ان پر فرض نہیں ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں وہ. جیسے کہ بالغ نہیں بچہ ہے جمعہ پڑھے گا، مرد نہیں عورت ہے جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اہل وجوب میں سے نہیں، وہ مطلب ہے واجب نہیں ہے ان کے اوپر. اسی طرح کوئی آدمی جو ہے 10 دن کے لیے کہیں گیا تھا، قیام کیا کسی شہر میں، جمعہ تو اس پر نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن اس شہر میں جمعہ قائم ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ جا کر جمعہ پڑھے گا. دونوں میں فرق کیجئے، ایک تو جمعہ کا واجب ہونا اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں پر واجب ہے ان کے ساتھ جا کر پڑھنا. تو جن لوگوں پر واجب ہے جیسے جو وہاں کے وطنی ہیں، وہ لوگ جب جمعہ قائم کریں گے، وہاں جمعہ قائم ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کر پڑھے گا ضرور، لیکن اس کی وہ خود وہ صرف اکیلے وہ رہتے ہوں تو جمعہ نہیں پڑھیں گے. تو دونوں چیزوں میں فرق کیجئے، ٹھیک ہے. یہ شرطیں ہو گئیں. لیکن یہ ساتھ میں کہا یہ خیمہ بستی وغیرہ والے، تو اگر خود اپنے جمعہ قائم کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کرتے، نہیں کریں گے، ظہر پڑھیں گے، وہ ظہر پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. جمعہ جہاں نہیں ہوتا وہاں ظہر پڑھیں گے. رسول پاکستان انڈیا میں مجھے نہیں معلوم، پاکستان میں یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، یہ خیموں میں رہتے ہیں اور بالکل ایک جگہ پہ 5-6 مہینے رکتے ہیں، پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور ہوتے بھی وہ وہیں کے مطلب اسی وطن کے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کے قریب کوئی شہر ہے، کوئی بستی ہے، کوئی قریہ ہے جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے اور ان کے درمیان جو ہے فاصلہ بھی کم ہے، تو وہاں جا کر وہ پڑھیں گے. لیکن اپنی جگہ پر وہ جمعہ نہیں قائم کریں گے، اپنی جگہ پر، اپنے خیموں میں، اپنے ڈیروں میں، اپنے قیام کے مقام پر وہ جمعہ قائم نہیں کریں گے. لیکن ان کے قریب میں ایک قریہ، ایک بستی ہے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، تو وہاں جا کر وہ پڑھیں گے. واجب نہیں، اہل وجوب میں سے نہیں ہے وہ. ان کی بنیاد پر جمعہ قائم نہیں ہوتا، لیکن دوسرے جو جمعہ پڑھتے ہیں ان کے تابع جا کر وہ پڑھ لیں گے. جمعہ ان کا اس وقت ہو جائے گا. جی واضح ہے نا. الا المرأۃ، سوائے عورت کے. تو انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ جمعہ کس پر واجب ہے، ان کے شروط بتا دیا، تو پھر اس کے بعد مستثنیٰ کیا الا المرأۃ، سوائے عورت کے، کیونکہ وہ اہل جماعت میں سے نہیں ہے عورت. اور دوسرا یہ کہ وہ نہ تو امام ہو سکتی ہے جمعہ کے لیے اور نہ ہی مؤذن بن سکتی ہے. والعبد، اور بندے کے اور غلام کے، اس لیے کہ غلام کا حق جو ہے اس کے مالک پر زیادہ ہے. والمسافر، مسافر کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سفر کیے اور آپ کے سفر یقیناً جمعہ کے دن بھی آئے تھے. جیسا کہ آپ تبوک کے لیے گئے تو 19-20 دن کا مسئلہ ہے، تو جمعہ تو آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم نہیں کیا بلکہ ظہر ہی پڑھی، تو اس لیے مسافر بھی جمعہ نہیں پڑھے گا. لیکن اگر وہ کہیں رکتا ہے اور وہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ جا کر پڑھ لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپنی جگہ پر قائم نہیں کریں گے وہ جمعہ. تو ان کا جمعہ نہیں ہے، ان کا جمعہ ان کے ذریعے منعقد نہیں ہوتا. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قائم نہیں کیا، قائم نہیں کرنا چاہیے. ایک نئی چیز مانی جائے گی اس صورت میں، ایک نئی چیز مانی جائے گی. جی ہاں، مسافر اگر جو ہے صرف مسافر ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک نئی چیز مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سفروں میں کبھی بھی جمعہ نہیں پڑھا. مراد یہ کہ خطبہ کی وجہ سے نہ خطبہ ہوگا اور نہ 2 رکعت ہو جائے گی. بالکل 4 رکعت پڑھیں گے. 4 رکعت بس جیسا عام نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل آٹومیٹکلی ٹائم کم ہو جائے گا. ظہر کی نماز پڑھیں گے، اب ٹائم بھی کم ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے دوسرے کسی کاموں میں مشغول ہیں اس میں ان کو رخصت بھی ہو جائے گی. والمعذور بمرض، اور سوائے ان کے جو معذور ہوں. معذور 3 اسباب کے تحت، کسی بیماری کی وجہ سے اور مطر یا بارش کی وجہ سے اور خوف یا خوف کی وجہ سے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کیونکہ جب بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس عذر ہے، وہ جماعت کو نہیں جائیں گے. اور جہاں تک بارش ہے تو عام نمازوں میں بھی بارش میں مسجد جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن سے کہا کہ جب تم اذان دو اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو پھر حی علی الصلاۃ مت کہو بلکہ صلو فی رحالکم کہو. اذان ہی میں حی علی الصلاۃ کی بجائے کیا کہو؟ صلو فی رحالکم، اپنے گھروں پر نماز پڑھ لو. تو اس طرح بارش کی صورت میں بھی یہ نماز نہیں ہوگی، یا خوف کی صورت میں، خوف کسی انسان کی وجہ سے ہو یا کسی درندے کی وجہ سے ہو. یقیناً جو رکاوٹ بنتی ہو مسجد جانے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہو، جماعت قائم کرنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہو. وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ، لیکن اگر یہ حاضر ہو جائے، دیکھیے یہاں بات بول رہے ہیں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ شامل ہو جائے، حاضر ہو جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. وَلَمْ تَنَقِدْ بِهِمْ، اور ان کے ذریعے منعقد نہیں ہوگی.
یہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میرے خیال سے اب آسان ہو گیا ہوگا. آسان مطلب ہے کہ تعداد میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، حنبلی مسلک یہی ہے کہ جمعہ جو ہے 40 آدمیوں کے ذریعے ہی پورا ہوتا ہے. اگر 40 سے کم ہو، 40 وطنی یعنی ان شرائط کے ساتھ 40 وطنی ہوں تو ان کے ذریعے جمعہ ہوتا ہے. لیکن اس سے تعداد کم ہوگی تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، بلکہ ظہر کی نماز ہوگی، بلکہ اس کی جو ہے ظہر کی نماز ہوگی. تو وہی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی عورت ہے یا پھر غلام ہے یا مسافر ہے یا معذور ہے، اگر یہ لوگ آ جائیں تو ان کے لیے جمعہ کافی ہو جائے گا، لیکن تعداد میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس لیے جمعہ ان کے ذریعے منعقد نہیں ہوگا. الا المعذور، البتہ معذور کو مستثنیٰ کر رہے ہیں. اذا حضرها، جب وہ حاضر ہو، وجبت علیہ وانعقدت به، تو اس پر واجب بھی ہوگی، اس پر واجب بھی ہوگا جمعہ، اور جمعہ اس کے ذریعے منعقد بھی ہوگا. تعداد میں بھی اس کو شامل کریں گے، 40 کی تعداد میں بھی اس کو شامل کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو تعداد میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اہل وجوب میں سے نہیں ہے، لیکن مسافر کو بھی شامل کیا جائے گا. اس کو شامل نہیں کرنے کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اس کو رخصت دی گئی ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ دوسروں کے تابع ہو کر پڑھ سکتا ہے. اسی طرح غلام کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اسی طرح معذور کو تو مولوی رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ اسے شامل کیا جائے گا تعداد میں. لیکن تعداد کی شرط صحیح ہے یا نہیں وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، جہاں وہ مولوی رحمۃ اللہ کی تعداد کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اب بنیادی طور پر تعداد میں کس کو شامل کیا جائے گا، کس کو نہیں شامل کیا جائے گا، پہلے ہم لوگ اسی ترتیب کے ساتھ یہ طے کریں گے. تو مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تعداد میں عورت کو شامل نہیں کیا جائے گا، مسافر کو شامل نہیں کیا جائے گا، غلام کو شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن معذور کو شامل کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ان کے ذریعے جمعہ منعقد ہوگا، معذور کو شامل کیا جائے گا، وہ حاضر ہو جائے. لیکن اہل علم کا خیال یہ ہے کہ مسافر بھی تعداد میں شامل ہوگا اور غلام بھی تعداد میں شامل ہوگا، البتہ عورت تعداد میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اہل وجوب میں سے نہیں ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہاں تک تو باتیں ہو گئی اس کی کہ جمعہ کس پر واجب ہے، ٹھیک ہے. اب جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. جمعہ کے لیے 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کس پر جمعہ واجب ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور پھر دوسرا یہ کہ جمعہ کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں. جمعہ کی نماز، جمعہ کی صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں، اب ان کا ذکر کر رہے ہیں. دونوں چیزوں میں فرق ہے. جمعہ کے واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں اور جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں. واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مرد ہو، متوطن ہو، عمارتوں میں رہتا ہو، فاصلہ 1 فرسخ یا اس سے کم ہو. یہ جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں. جمعہ کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ وَمِن شَرْطِ صِحَّتِهَا، اور اس کے صحت کی شروط میں سے ہے فعلها فی وقتها، اس کو وقت پر پڑھنا. یہ پہلی شرط. اگر وقت سے پہلے پڑھیں گے یا وقت کے بعد پڑھیں گے تو جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو وقت پر فرض کیا ہے. البتہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں بتایا کہ جمعہ کی نماز کا وقت کیا ہے. جمعہ کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کا وقت بھی جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت ہے. زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. وہی وقت جمعہ کا ہے جو کہ ظہر کی نماز کا ہے، زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں جو اذان ہوتی ہے وہ ظہر کی اذان کے وقت پر ہوتی ہے، جمعہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے، اور یہی بہتر ہے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت عید کی نماز کا وقت ہے، یعنی وہ سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. عید کی نماز کا جو وقت ہے وہاں سے اس وقت سے جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے 15 منٹ کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے، اور بعض احادیث سے انہوں نے دلیل لی ہے، لیکن جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے کہ جو وقت ظہر کا ہے وہی اس کا وقت ہے. احتیاط بھی یہی ہے کہ ہم جمہور اہل علم کے قول کو ترجیح دیں تاکہ لوگ خامخواہ وساوس کا شکار نہ ہو، وسوسوں کا شکار نہ ہو. تو جمعہ کا وقت بھی وہی ہے جو کہ ظہر کا وقت ہے. یہ پہلی شرط تھی. یہ کس چیز کی شرط تھی؟ صحیح ہونے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ فی قریۃ، وہ قریے میں ہو، بر میں نہیں، بر میں صحرا میں نہیں. اگر بر میں صحرا میں اگر پڑھی جائے گی تو وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ صحیح نہیں ہوگی. تو جمعہ کی صحت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ باقاعدہ شہر میں، قریے میں اور بستی میں ہو، جہاں وطنی لوگ رہتے ہوں، جہاں وطنی باقاعدہ وہاں کے متوطن ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ وَأَنْ يَحْضَرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِينَ بِهَا 40. یہی وہ شرط ہے جو شروع سے چل رہی ہے، جس کی وجہ سے شروع سے جو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کس کے ذریعے منعقد ہوتی ہے، کس کے تعداد میں کس کو شامل کیا جائے، کس کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہ شرط ہے. وہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں 40 متوطن حاضر ہوں، 40 متوطن حاضر ہوں. مستوطنین جو وطنی ہیں، جو وطن والے ہیں، وہاں اس مقامی ہیں، وہاں رہتے ہیں باقاعدہ، عارضی نہیں بلکہ دائمی قیام ہے ان کا.
تو یہ جو 40 کی تعداد انہوں نے بتائی جن کے ذریعے جمعہ منعقد ہوتا ہے، 40 وطنی اس میں شریک ہوں، اس کی دلیل ہے ایک حدیث جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں مضت السنۃ ان فی کل 40 فما فوقها جمعۃ واضحیٰ و فطر۔ سنت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ ہر 40 اور اس سے اوپر تعداد میں جمعہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہوگی۔ یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اسے استدلال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ قول ضعیف ہے، 40 کا قول ضعیف ہے، کیونکہ اس قول کے لیے جس حدیث سے استدلال کیا جائے گا وہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ حدیث بیہقی نے روایت کیا ہے اور دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے دوسرا قول یہ ہے کہ 12 کی تعداد ہونی چاہیے، 12 کم سے کم ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے اور مسجد میں صرف 12 آدمی رہ گئے، اور قرآن کی آیت اسی بارے میں نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب وہ کوئی تجارت کو دیکھتے ہیں یا کوئی لہو چیز کو دیکھتے ہیں جو بیکار چیز ہو، مشغول کرنے والی چیز ہو، تو وہ اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو خیر ہے، جو رزق ہے، وہ اس سے بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موقع پر مسجد میں صرف 12 آدمی بچ گئے تھے اور سارے کے سارے چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے ایک قول یہ ہے کہ کم سے کم 12 تعداد ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی صراحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے کہ 12 کی تعداد ہی سے جمعہ منعقد ہوتا ہے، یہ ایک اتفاقی چیز تھی۔ تو راجح قول اور صحیح قول یہ ہے کہ جمع کی کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے۔ جمع 2 کو تو تسنیہ بولیں گے نا، جمع کم سے کم جو جمع ہوتا ہے وہ 3 سے ہوتا ہے، تو 3 کے ذریعے جمعہ منعقد ہوتا ہے، ایک امام، ایک خطیب، دوسرا مؤذن اور تیسرا مقتدی۔ 3 جب ہوں گے تو جمعہ ہو جائے گا۔ دیکھیے جماعت 2 سے منعقد ہو جاتی ہے، جماعت 2 کے ذریعے منعقد ہو جاتی ہے، 2 آدمی ہو، ایک امام ہو، دوسرا مقتدی ہو، تو اس کے ذریعے جماعت منعقد ہو جائے گی۔ لیکن جمعہ کے لیے جمع ضروری ہے، اور جمع جو ہے کم سے کم 3 ہوتا ہے، اور 3 کے ذریعے جمعہ منعقد ہوتا ہے، کیونکہ عدد کو خاص کرنے کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے، شریعت میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ عدد اتنی ہونا چاہیے، 40 ہونا چاہیے، 12 ہونا چاہیے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا عمومی حکم ہوگا، اور عمومی حکم یہ ہے کہ جس میں جمع ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 ہے، تو 3 کی تعداد پر تو متوتن اگر 3 ہوں گے، اس مقام کے رہنے والے اگر 3 آدمی جمع ہوں گے تو جمعہ ہو جائے گا، امام کو ڈال کے یا امام کو شامل کر کے، شامل کہ 2 سننے والے ہیں اور ایک سننے والا، ہاں مؤذن اور مقتدی، جی ہاں امام کے ساتھ، خطبہ دینے والا ایک ہے، 2 سننے والے ہیں، بالکل 3 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ پہلے تو آپ 40 بتا دیں، میں نے نہیں بتایا، مولوی رحمۃ اللہ نے بتایا، میں نے راجح قول بتایا 3 کا، 40 کا قول یہاں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ 12 والا تو بدل جائے اولا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 12 کے ساتھ پڑھی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں اس بات کی وضاحت تو نہیں ہے کہ اگر 12 سے اگر کم ہوں گے تو جمعہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ 12 تک ہونا ہی چاہیے۔ دیکھیے 12 تو ہوگا ہی، جب 3 کا ہوگا تو 12 کا کیوں نہیں ہوگا؟ جب 3 سے جمعہ ہو جائے گا تو 12 سے بدرجہ اولا ہوگا، 40 سے اس سے بھی بدرجہ اولا ہوگا، لیکن جو ہے کم سے کم جو ہے وہ 3 ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھیں تاکہ سبق کو ختم کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری شرط کیا ہے؟ وَأَنْ يَحْضَرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِينَ بِهَا 40 مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا، کہ اس میں 40 متوطن حاضر ہوں، اور راجح یہ ہے کہ 3 حاضر ہوں جو اہل وجوب میں سے ہوں، جن پر جمعہ واجب ہوتا ہے، ان میں سے ہوں۔ اب کس پر جمعہ واجب ہوتا ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ اچھا، چوتھی شرط کیا ہے؟ وَأَنْ تَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَان، کہ جمعہ کی نماز سے پہلے، اس سے پہلے 2 خطبے ہوں، جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوں، خطبہ اولا اور خطبہ ثانیہ۔ یہ جو ہے 4 شرطیں ہیں جمعہ کی صحت کے لیے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے بتائیے؟ وقت، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کم سے کم 3، کم سے کم 3 ہوں، مولوی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق کم سے کم 40 ہوں، اور اہل وجوب میں سے ہوں، اور چوتھا 2 خطبے ہوں جمعہ سے پہلے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 خطبے دیے، اس کے بعد عید کی نماز پڑھی۔ یہ جمعہ کی صحت کے لیے شرط ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، چوتھی شرط ہے نا، کیونکہ وقت، قریہ
اور 40 آدمیوں کا حاضر ہونا اہل وجوب میں سے اور 2 خطبوں کا پہلے ہونا، یہ چوتھی شرط ہے، یہ جمعہ کی صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فی کل خطبۃ، اور ہر خطبے میں، اس کے بعد پھر وہ خطبے کی شرطیں بیان کرتے ہیں، ہر خطبے میں کچھ چیزیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہر خطبے کا مطلب ہے کہ دونوں خطبوں میں، پہلے اور دوسرے خطبے میں، حمد اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد، یہ پہلی شرط ہے، خطبے کی شرط ہے، یہ خطبے کی شرط ہے۔ کیا ہونا چاہیے پہلی شرط؟ اللہ کا حمد۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ والصلاۃ علی رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور حمد اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطبہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ انہی الفاظ کے ساتھ دیا ہے۔ اور پھر جو ہے ہر وہ کئی احادیث ہیں جس میں بات بتائی گئی کہ کوئی بھی چیز اہم ہو، اگر اس میں حمد لا یبدأ بحمد اللہ فهو اخطأ، تو نامکمل رہتی ہے اگر اللہ کی حمد اس میں نہ ہو۔ دوسری چیز ہے کہ صلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، وہ بھی خطبے کا ایک لازمی رکن ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ قراءۃ آیت، ایک آیت کا پڑھنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن مکمل آیت ہو، مستقل آیت ہو، آیت کا جز نہ ہو، کوئی بھی ایک آیت ہو جو تلاوت کی جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ والموعظہ، اور نصیحت کی جائے، کیونکہ جمعہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے، ایسی باتیں کی جائے جس سے دل نرم ہو، جس سے انہیں آخرت کی اہمیت معلوم ہو، جس سے ان کو جو ہے دنیا طلبی کی جو مذمت ہے وہ سامنے آئے، اور پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان شرطوں میں سے کوئی بھی شرط متفق علیہ نہیں ہے، تمام شرطوں میں اختلاف ہے اہل علم کا، اس کے شرطوں میں سے خطبے میں کیا چیزیں ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی جو ہے کچھ ایسی چیزیں بیان کرے جس سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نرمی پیدا ہوتی ہو، تو وہ کافی ہے خطبے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ ہے بہت اہم، کیونکہ یہ شرطیں جو لی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے لی گئی ہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ نے جب خطبہ دیا تو اس میں آپ نے اللہ کی حمد کی اور درود پڑھا، اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کی، اور پھر آپ نے نصیحت بھی کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جو فعل ہے وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا، وہ سنت پر دلالت کرتا ہے، استحباب پر دلالت کرتا ہے، تو لیکن اگر قول ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ اگر قول ہو تو چونکہ یہ صرف فعل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مواظبت کی، تو اس لیے مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن یہ وجوب پر پوری طرح واضح نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اختلاف ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ اس میں خطبے کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں تقریر کرتے ہیں علماء، لمبی تقریر کرتے ہیں، اس کو بھی خطبہ کہیں گے یا خطبہ وہی کہیں گے جو عربی میں دیا جاتا ہے؟ نہیں، خطبہ وہ ہے جو کہ وہ بھی خطبہ ہے، خطبہ ہی ہے نا، وہ خطبہ بس قوم کی زبان میں دے رہے ہیں، لوگوں کی زبان میں دے رہے ہیں، جس سے لوگ سمجھ سکیں کہ خطبے کا مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ جو لوگ حاضر ہو رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے۔ میری بحث ہو گئی جمعے کے دن میں، اتنا لمبا جو تقریر ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ خطبہ نہیں ہے، خطبہ وہ ہے جو عربی میں پڑھا جاتا ہے، جس میں عربی میں پڑھتے ہیں، پھر امام بیٹھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، نہیں ایسے خطبہ وہ ہے، یہ تقریر خطبہ نہیں، یہ ساری چیز خطبہ ہی ہے۔ تقریر کرتے ہیں بنا ممبر کے چڑھے ہوئے، وہ انکار کر رہے تھے کہ جو تقریر ہے وہ خطبہ نہیں ہے، خطبہ وہی ہے جو صرف عربی میں پڑھا جاتا ہے، بنا ممبر کے چڑھے ہوئے وہ خامخواہ فرق کرتے ہیں، ممبر کے نیچے دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد ممبر پر چڑھ کر جو ہے عربی میں پڑھتے ہیں، تو ان کے کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ جو ہے نماز کا حصہ ہے، اور عربی کے بجائے نماز چونکہ عربی میں ہوتی ہے تو اس لیے خطبہ بھی عربی ہی میں ہونا چاہیے، تو اس لیے ہاں غلط ہے، خیال غلط ہے، وہ یعنی وہ صحیح بنیادوں پر جو ہے وہ اجتہاد نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے بعد اکثر پاکستان میں یہ ہے کہ خطبہ جو عربی خطبہ ہے جب دیا جاتا ہے تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، خاموش بیٹھ رہتے ہیں لوگ، ہر دفعہ ہر دن یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عربی بولی اردو میں 40 سال خطبہ سنا بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو عربی میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس سے تھوڑی سی ایک منٹ دیں مجھے، کیا یہ بدعت ہوگی کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی مولوی مولانا صاحب ترجمہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ خطبے میں کیا آپ سے کہا جا رہا ہے، اس کی بدعت ہوگی اگر ترجمہ کیا جائے؟ ہرگز بدعت نہیں، بلکہ وہ مصلحت ہے، مطلوب ہے۔ عربی پاک کے زمانے میں اس کی انٹرپریٹیشن تو کسی زبان میں ظاہر ہے صاحب عربی تھے، جی ہاں، نہیں بلکہ جو ہے قوم جو زبان سمجھتی ہے اسی زبان میں دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اردو میں دیں آپ جو ہے، یا پھر کسی اور بھی زبان میں دیں جو مقامی زبان ہے، اس زبان میں ہی دیں گے خطبہ، اور وہی مقصد ہے۔ خطبہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور اردو ٹرانسلیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، آپ کے موبائل میں ایکٹیو کر دیتے ہیں اسی وقت کہ وہ عربی میں خطبہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اردو سمجھنے والوں کے لیے اردو میں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی فائدہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جب اردو ٹرانسلیٹ جو ہے ساتھ میں آتا ہے
لیکن اگر وہ جو مشغولیت ہے، اگر اس مشغولیت کی وجہ سے آدمی جو خطبے سے غافل ہو رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. آدمی جو ہے خطبے کو ریکارڈ کر لے ترجمے کو اور بعد میں سن لے، وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ خطبہ جو ہے عبادت کا ایک پارٹ ہے، لیکن اس کی جو ترجمے کی جو مشغولیت ہے اس کو خطبے سے غافل نہیں کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خطبے کے دوران قول منع ہے، فعل منع نہیں ہے. دیکھیے اذا قال لصاحبک انصت، اگر تم اپنے ساتھی سے کہو خاموش رہو، فقط لغو ہوتا نہیں، وہ منع کیا گیا اس سے، لیکن اس سے جو ہے جمعہ جو ہے باطل نہیں ہوتا، اس سے جمعہ باطل نہیں ہوتا. اشارہ کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جیسے نماز ہے، دیکھیے نماز میں بھی جو فعل ہے عمل قلیل جس کو کہتے ہیں وہ جائز ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے کاندھے پر رکھا آپ نے، اس کے بعد جب سجدے میں گئے، رکوع میں گئے تو آپ ان کو اتار دیتے تھے، پھر جب کھڑے ہو گئے تو لے لیتے تھے. یہ نماز میں جائز ہے عمل قلیل. اسی طرح آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر سے آئی تو آپ نے دروازہ کھولا تھا. تو جیسے نماز میں عمل قلیل جائز ہے، اسی طرح خطبے کے دوران بھی عمل قلیل جائز ہے. ہاں البتہ بات جائز نہیں ہے. ہاتھ سے منع کر سکتے ہیں، مطلب اشارہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ہاتھ سے کر سکتے ہیں، لیکن قول سے نہیں ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، خطبے کا جو ٹرانسلیشن ہے اگر اس کو ہم اسی وقت ہم کو جو ہے ٹرانسلیشن مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے مقامات، جی عرب ممالک کی بات الگ ہے، لیکن ایسے مقامات جہاں عربی سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں تو وہاں اس مقام پر مقامی زبان ہی میں خطبہ ہونا چاہیے، کیونکہ خطبے کا اصل مقصد ہے نصیحت. جب تک وہ ان کی زبان میں نہیں ہوگا وہ نصیحت ان کو حاصل نہیں ہوگی. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ، اور مستحب ہے کہ وہ خطبہ ممبر پر دے. اب یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا. اور دوسری بات یہ کہ ممبر پر خطبہ دینے کی وجہ سے آواز دور تک پہنچے گی اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ آواز سنائی دے گی. اور تیسری چیز اس کے بعد کیا ہے، فَإِذَا صَعِدَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، پس انہیں سلام کرے، ثُمَّ يَجْلِسُ، پھر بیٹھ جائے. امام جب ممبر پر چڑھے تو سلام کرے، اس کے بعد کیا کرے، بیٹھ جائے. اس کے بعد کیا ہو، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، اور مؤذن اذان دے. ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيَخْطُبُ، اس کے بعد امام کھڑا ہو پھر خطبہ دے. ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَخْطُبُ، پھر بیٹھے پھر کھڑا ہو پھر خطبہ دے. الخطبۃ الثانیہ، ثُمَّ يَخْطُبُ الخطبۃ الثانیہ، پھر دوسرا خطبہ دے. ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ، پھر نماز قائم کی جائے. فَيَنزِلُ، پس اترے کیونکہ وہ ممبر پر ہے. فَيُصَلِّ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، انہیں 2 رکعت نماز پڑھائے. اور یہ 2 رکعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون یا پھر سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے. سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے عام طور پر. لیکن یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں میں الجمعہ المنافقون، پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، دوسری رکعت میں منافقون، اسی طرح پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھے. یجہر فیہما بالقراءۃ، اور قراءت اس میں سری نہ ہو بلکہ یجہر فیہما بالقراءۃ، اس میں قراءت بلند آواز سے کرے. فمن ادرک معہ منہا رکعۃ اتمہا جمعۃ، جو اس کے ساتھ اس میں سے 1 رکعت کو پالے تو وہ جمعہ کے طور پر پورا کرے. وإلا اتمہا ظہرا، یا پھر اس کو نہیں تو ورنہ اس کو ظہر کے طور پر مکمل کرے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے جمعہ کے دن دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے تک پہنچ جائے تو وہ اس کو جمعہ کے طور پر 2 رکعت پڑھے، مزید 1 رکعت پڑھ لے تو اس کی جمعہ ہو جائے گی. لیکن اگر امام کے دوسری رکعت کے رکوع کے بعد پہنچے تو اس کو امام کے ساتھ شامل تو ہو جائے لیکن اس کے بعد 4 رکعت پڑھے ظہر کی نماز، ظہر کی نیت سے پڑھ جائے. کیونکہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقط ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت کو پایا تو اس نے رکعت کو پایا. تو اس نے 1 رکعت کو نہیں پایا تو اس کو جمعہ تو نہیں ہوا. اب جمعہ کے بدلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز ہے. جب جمعہ اس کا نہیں ہوا تو پھر ظہر کی نماز پڑھے. واضح ہے نا بات. یعنی اس میں کیا چیز خفی ہے اس میں، یعنی جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جماعت کس کو کہیں گے مجھے بتائیے؟ جماعت کس کو کہیں گے؟ جماعت تو اسی کو کہیں گے نا جو 1 رکعت اس نے پایا، اس نے جماعت کو پایا نا. وہ ثواب کے لیے، ثواب کو کیسے جماعت ہم رکعت کو شامل کریں گے نا، ثواب کیسے؟ باقاعدہ ثواب کے ساتھ ساتھ وہ رکعت ہماری شامل کی جائے گی یا شامل نہیں کی جائے گی؟ وہ جو ہے جس نے 1 رکعت پا لیا اس نے جماعت کو پا لیا، وہ ہے ثواب کے لیے. جس نے 1 بھی رکعت امام کے ساتھ پا لی اس کو پوری نماز کا مکمل ثواب ملے گا. صحیح ہے.
لیکن اگر جمعے کے دن اگر وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام بیٹھ گیا تو اگر وہ ملے گا تو اس کی نماز ہوگی، اگر 2 کھڑی ہو کے پڑھ لے گا تو ہو جائے گا. کس بنیاد پر؟ نماز تو نہیں ملی نا اس کو، جمعہ ملا ہی نہیں نا اس کو. دیکھیے جمعہ کا ملنا کون سی ایسی چیز ہے جس کے ملنے پر ہم کہیں گے کہ اس کو جمعہ ملا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ملنے پر کہیں گے اس کو جمعہ ملا؟ کون سی چیز ہے؟ رکعت. وہ تو نہیں ملی نا اس کو. لیکن شیخ نیت تو پھر کیسے بولیں گے کہ ہم اس کو جمعہ ملا؟ کیوں؟ وجہ واضح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جب اس بات کو صحیح طور پر واضح طور پر جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ 1 رکعت ملنے سے جمعہ ملتا ہے، جب 1 رکعت نہیں ملی تو جمعہ نہیں ملی، تو پھر کیوں کیسے پڑے گا جمعہ جب اس کو جمعہ نہیں ملی؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے گی تو ظہر پڑے. یہی ہے واضح ہے یہ چیز. یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، واضح ہے. یعنی کسی مذہب کا یا کسی مسلک کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جی میں بول رہا تھا کہ وہ تو نیت کر کے تو شامل ہوئے. مثلا ابھی وہ تشہد میں ہے تو وہ جا کے اس میں شامل ہو گئی، اس کی نیت ہے کہ ہم جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، تو پھر 4 کیسے وہ پڑھیں گے؟ وہ نیت کو بدل دے گا. ہاں البتہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جماعت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ سلام سے پہلے بھی اگر کوئی جماعت میں شامل ہو جائے گا تو اس کو جماعت مل گئی ان کے نزدیک. لیکن وہ قول ضعیف ہے. لیکن یہاں وہ یہ نہیں کہتے، جمعہ میں وہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہاں انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے ہم لوگ جو جماعت کی نماز کے جماعت تھی وہ، جی ہاں جماعت تھی، لیکن جمعہ میں ان کا مسلک بھی یہ نہیں ہے. باوجود یہ کہ جماعت میں ان کا مسلک یہ تھا، لیکن جمعہ میں یہ تو اکثر عوام نہیں جانتی، مجھے بھی علم نہیں تھا اس بات. اچھا ضروری ہے یہ بات کا جو ہے بتانا. اس کو مکمل کریں ہم لوگ. ہماری اکثریت جو ہر آتی ہے، جو اکثریت آتی ہے جمعے میں آخر میں آ کے ملتی ہے، تشہد میں ملتی ہے، وہ 2 پڑھ کے چلی جاتی ہے. غلط ہے بنیادی طور پر. پتہ نہیں نا، مسئلہ نہیں پتا بھی. ضروری ہے کہ اس کو جمعہ کے طور پر مکمل کریں. اس کے بعد ہاں بالکل. وَكَذَلِكَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، اسی طرح اگر وقت نکل جائے، یعنی جمعہ کا وقت ختم ہو جائے، او نقص العدد، یا تعداد کم ہو جائے، اور وہ تعداد جو ہے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 40 سے کم ہو جائے اور راجح قول کے مطابق 3 سے کم ہو جائے. وَقَدْ صَلُّوا رَكَعَةً، اور انہوں نے 1 رکعت پڑھ لی تھی، أَتَمُّوهَا جُمْعَةً، تو وہ جمعہ کے طور پر پورا کریں گے، مزید 1 رکعت پڑھ لیں گے. یعنی امام نے خطبہ بہت دیر کر دی یا جماعت انہوں نے نماز بہت دیر سے شروع کی. جب جمعہ کی نماز پڑھنا وہ لوگ شروع کیے، 1 رکعت انہوں نے پڑھی تھی، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو 1 رکعت تو پڑھ لی تھی نا انہوں نے وقت میں، تو اس لیے وہ جو باقی 1 رکعت پڑھ لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے. لیکن 1 رکعت انہوں نے ابھی نہیں پڑھی تھی، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تب اس وقت کیا کریں گے؟ وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اسی طرح جو 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی، اس میں سے 1 آدمی چلا گیا، چلے جانے کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن 1 آدمی کم ہو گیا 3 میں سے، یا مولوی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق 40 میں سے 1 کم ہو گیا، اب 39 رہ گئے، لیکن 1 رکعت انہوں نے پڑھ لی تھی، تو اس کو جمعہ کے طور پر پورا کر لیں گے، کیونکہ ان کو شروط کے ساتھ 1 رکعت مل گئی تھی. لیکن 1 رکعت انہوں نے مکمل نہیں کی تھی، راجح قول کے مطابق 3 میں سے 1 کم ہو گیا، 2 باقی رہ گئے، یا پھر جو ہے 3 میں سے 40 میں سے 1 کم ہو گیا، کتنے باقی رہ گئے؟ 39. لیکن انہوں نے 1 رکعت نہیں پڑھی تھی، تب وہ لوگ کون سی نماز پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے. واضح ہے؟ ٹھیک. وہ تو محسوس ہوگا نا لوگوں کو. دیکھیے اگر جو ہے 40 کی تعداد کو مانیں گے تو بہت مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے ذریعے امام کو اطلاع دی جائے گی، سبحان اللہ وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز کے ذریعے. لیکن یہ ایسے مسائل ہیں جو فرضی ہیں، واقع نہیں ہوتے عام طور پر، جو فرضی ہیں لیکن عام طور پر واقع نہیں ہوتے. جی دیکھیے بہت سی چیزیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس کی بنیاد پر ہم نہیں کہیں گے. لیکن یہ کہ یہ بات تو ضروری ہے کہ جمعہ کے لیے جو 3 آدمی تو شرط ہے، اگر 3 میں سے 1 کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جمعہ نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ وہ ظہر کی طرف اس کو پورا کرے. لیکن ایک بات یہ بھی جو ہے نا، وہ بہت ساری مثال جہاں پہ عورتوں کے لیے جگہ نماز کے لیے رکھی ہوتی ہے، جمعہ کو مرد حضرات، جی تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جمعہ کو جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں نا، مخصوص کی ہوتی ہے، عام دنوں میں نماز پڑھتی ہیں، کبھی جمعہ کے دن تو وہ مرد حضرات کے لیے کھول دیتے ہیں، عورتیں تو آتی نہیں. تو کوئی اس میں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے جمعہ کو مخصوص سمجھاؤ ان کو یار. ہاں ٹھیک، وہ آپ وزارت الاوقاف سے پوچھ سکتے ہو، ان سے سوال کیجیے، وہ ان سے. ٹھیک ہے، یہاں رکیں گے. اس کو جمعہ مل گیا ہے، تو اگر رکوع مل گئی لیکن سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکا وہ ایک دوسرا اختلافی مسئلہ ہے. تو مطلب کیا اس کو 2 رکعت مکمل کرنا پڑے گا یا 1 رکعت میں؟ اس قول کے مطابق نہیں کرنا پڑے گا، جو سورۃ فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ رکعت شامل نہیں ہوتی.
تو اس قول کے مطابق تو ایک وہ رکوع میں پہنچ جائیں تب بھی ان کو ظہری پڑھنا پڑے گا، ظہری پڑھنا پڑے گا. ایک دوسرا مسئلہ ہے. تو کیا بعض علماء اختلاف کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مطلب فرض نماز میں سورہ فاتحہ نہیں، اگر رکوع مل گئی تو بھی 100 رکعت مل جاتی تو کیا یہ تو اسی کی وجہ سے؟ ہاں راجع یہی ہے کہ رکوع مل جائے تو رکعت مل جائے گی انشاءاللہ. میں آپ سے چھوٹا سوال ہی کر رہا ہوں کہ یہ فجر کی نماز جو ہے اس سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ کسی کی نکل جائیں اور جماعت کھڑی ہو گئی تو جا کے جماعت میں شامل ہو جائے بعد میں پڑھ سکتا ہے؟ جو سنت ہے جو شروع میں پڑھنے کی تاکید پڑھ سکتا ہے بعد میں بغیر کسی شک کے پڑھ سکتا ہے. اور نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی اس کی یا آدمی پڑھیں؟ نورین تمہارا بھی ہے؟ نورین تمہارا بھی؟ میرا بھی ہے. اور سنو مجھے وہ 17 کی 7 کی ہے. اچھا یہ تمینہ ٹھیک ہے. ہاں.